سوال تھا، بک آف جینیسس کے اندر سن آف گاڈ کس کو کہا گیا ہے چیپٹر 6 ورس 2 کے اندر؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ خدا کے بیٹے کون ہیں اور آدمیوں کی بیٹیاں کون ہیں؟ مطلب واٹ از دا ڈفرنس؟ بک آف جینیسس میں سن آف گاڈ جو کہا گیا ہے وہ کن کو کہا گیا، تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں سر؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے گرے ہوئے فرشتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زمین کے اوپر ہی تھے جو بغاوت کرنے والے ریبیلینس تھے۔ سر جینسس میں جو وہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے شادی کی، بیسیکلی جب ہم رومیو کے نام خط جو بزرگ پالوس نے لکھا ہے تو وہاں پہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہی خدا کے بیٹے ہیں جو خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس دور میں جو خدا کے لوگ جو اس کی فرما برداری کرتے تھے، جیسے بزرگ نوح، اس طرح کے اور بھی لوگ تھے جو خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے تھے، ان کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، جیسے کہ سیت، ٹھیک ہے، اور ایسے اور بھی لوگ تھے جن کو مینشن نہیں کیا گیا ان کے نام یعنی کہ، لیکن ان کو جو کال کی گئی ہے وہ خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ تو فرشتے جو ہے وہ انسان سے شادی نہیں کر سکتے، سیکشول ریلیشن نہیں رکھتے فرشتے، آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ انسان جو خدا کی فرما برداری کرتے ہیں ان کو خدا کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ جی بردر جی، وہ راست باز لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ خدا کے فرما بردار لوگ ہیں۔ اور رومیو کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے وہی خدا کے بیٹے ہیں جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتگان کو جو لوگ کہتے ہیں نا فرشتگان کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، وہ مجھے کوئی اتھینٹک دلیل دیں، اتھینٹک ریفرنس دیں، ٹھیک ہے، تو پھر میں ان کو جو ہے نا بتاؤں گا کہ کون خدا کے لوگ ہیں، کون خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ کھل کے بات کریں تاکہ ہم اسے دیکھیں، جانیں اور دوسروں کے لیے برکت کا اسباب بنیں۔ جی ہیبریو ٹیکسٹ کو جب آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو اس طرح ملے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق پایا جائے گا۔ یہاں پہ کچھ آپ کو تفصیلاً ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے نا اس طرح کی تفصیل نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ میں جو صلیبی کلمات میں ان میں سے ایک کلمہ کو جو ہے نا آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ جو یسوع مسیح صلیب پر تھا تو اس میں ایک لفظ بولا تسمع، واحد ورڈ بولا تسمع، جس کا مطلب ہے میں پیاسا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اسے عربک لینگویج میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ملے گا ہمیں انا اتشی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دو لفظ بن جائیں گے، انا اتشی، اور جب اردو میں سے میں لے کر آئیں گے تو یہ بن جائے گا میں پیاسا ہوں۔ جب انگلش میں لے کر آئیں گے تو یہ بن جائے گا آئی ایم تھرسٹی، یعنی کہ یہاں پہ پھر تین لفظ بن جائیں گے۔ تو اسی طرح جب آپ ہیبریو ٹیکسٹ کو دیکھیں گے اس ورس کو تو وہاں پر تھوڑے شارٹ لفظ ملیں گے، لیکن جب اسے ٹرانسلیشن کر کے لے کر آئیں گے تو اس طرح ملے گا آپ کو۔ جی شمر بھائی، آپ کا کیا کہنا ہے اس بات کے بارے میں؟ جی عامر بھائی، سب سے پہلے تو مزید اسلام کی سلامتی ہوں۔ جی ہاں، میں تو دیکھیں اپنی تانیف میں اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اب ہم بھی لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہیں، نہ تو ٹیچر بنے نہ استاد بنے، لیکن یہ ہے کہ پورا انٹائر حوالہ ہی پڑھنا بڑا ضروری ہے پیدائش کا۔ جب خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیوں کا ذکر کیا گیا، خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، وہ خوبصورت تھی اور انہوں نے چن لیا بیان کرنے کے لیے۔ سو خدا کے بیٹے جن کو کہا گیا ہے بیت المقدس میں، خدا کے فرشتے تھے، تو بیسیکلی یہ وہ فرشتے تھے جو گرائے ہوئے فرشتے تھے، یعنی کہ لوسیفر کے کارندے وہ تھے جن کو ہم لوگ آج جائنٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ جو کہ قیامت بھی تھے قد و کاٹ کے اندر۔ تو بیسیکلی میرے حساب سے جس طرح میں اس کو آبزرو کرتا ہوں کہ یہ وہ ہیں کہ جو گرائے ہوئے فرشتے تھے، بیسیکلی ان کو کہا گیا تھا خدا کے بیٹوں نے آدمی اپنی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چن لیا ان سے بیاہ کر لیا۔ تو مزید اس حوالے میں آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ علیکم السلام اور خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ ایکچولی جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ آپ نے اوپر سنا بھی ہوگا۔ اگر وہ فرشتے تھے
तो फरिश्तों का तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो फिजिकल लेवल के अंदर कोई ऐसा रिलेशन नहीं रख सकते, जैसा ऊपर एक भाई ने बयान भी किया। मैं ऑडियो को टैग कर देता हूँ, आप ज़रूर सुनिए। सर जेनेसिस में जो वो बात कह रहे हैं ना कि खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से शादी की, बेसिकली जब हम रोमियो के नाम खत जो बुजुर्ग पालूस ने लिखा है, तो वहाँ पे हमें इस बात के बारे में बता रहा है कि वही खुदा के बेटे हैं जो खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते हैं। तो बेसिकली उस दौर में जो खुदा के लोग जो उसकी फरमाबरदारी करते थे, जैसे बुजुर्ग नूह, इस तरह के और भी लोग थे जो खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते थे, उनको खुदा के बेटे कहा गया है, जैसे कि सैद, ठीक है। और ऐसे और भी लोग थे जिनको मेंशन नहीं किया गया उनके नाम यानी के, लेकिन उनको जो कॉल की गई है वो खुदा के बेटे कहा गया है। तो फरिश्ते जो है वो इंसान से शादी नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखते फरिश्ते, आपको पता है। लेकिन वो इंसान जो खुदा की फरमाबरदारी करते हैं उनको खुदा के बेटे कहा जाता है। एज पर माई रिसर्च बुक ऑफ इनोक भी यही बात कोट करती है और बुक ऑफ जशर भी यही बात कोट करती है। इवन डैट की अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को स्टडी करें तो हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मिलते हैं कि जिसमें वाज़िया तौर पे ये बात सामने आई है कि कुछ नस्ल जो है वो जिसको जॉइंट कहा जाता है, जॉइंट्स, जब्बार, तो ये जो थे ये एक्चुअली पुराने ज़माने के रेसलर भी आप कह सकते हैं ना, सूरमा थे ये। और उन्हीं में से एक जो था वो निमरोद था, ठीक है। और ये सब जो है वो इन्होंने मिल के जो है वो ज़मीन के ऊपर वो मंसूबा शुरू किया था जिसको बेबीलोन कहा जाता है। उन्होंने बाबुल का बुर्ज जो है वो बनाया और उसके अंदर तमाम तरह के जो क्या कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में जो मैजिक था या जो ब्लैक इल्म है, ये सब चीज़ें वहाँ पे की जाती थी, ठीक है। और इवन डैट के तमाम तर ये जो हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, ये हमें कोड करती है कि कुछ ऐसे स्पिरिट थे जो इंसानों के अंदर आए और इंसानों के अंदर आने के बाद जो है उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। हनूक की किताबों में बताती है कि उसने जो है ये लोहे की जो चीज़ें हैं या जो वेपन्स हैं वॉरियर्स के लिए, ये जो है बनाना उन्होंने सिखाई। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हनूक की किताब में हमें इस बात का भी हवाला मिलता है कि मेकअप करना जो है, जो आजकल बहुत अरूज पे है, तो मेकअप करना जो है ये भी फॉलन एंजल्स ने सिखाया था। जी आमिर भाई, मैंने इन भाई की ऑडियो सुन ली है और मुकम्मल तौर पे मैं कहूँगा कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, खासतौर पे इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये कह रहे हैं कि खुदा के फरिश्ते इंसानी बदन या इंसान की बेटियों के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं रख सकते। देखिए, कलाम मुकद्दस जेनेसिस 6 बाब पहली आयत से यही लिखा था कि जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुन लिया उनसे ब्याह किया। ठीक है, ये दूसरी आयत थी। अब मैं चौथी आयत पे जंप करता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सुरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। तो भाई देखें, बाइबल हमें बड़ा क्लियर बताती है कि जो खुदा के बेटे यानी उन फरिश्तों की बात हो रही है, बेसिकली आपको पता है कि ये वही लूसीफर कि ख़ास तौर पे उनके कारिंदे कह लें, उसके चेले कह लें, जिन्होंने आसमान पे जब वॉर हुई थी तब उन्होंने बगावत की थी। तो खुदावन ने लूसीफर के साथ उसके फरिश्तों को भी नीचे गिराया, उनको सज़ा के तौर पे। जी आमिर भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें इसके बैकग्राउंड्स पे, इसकी हिस्ट्री और रूट्स पे जाके सर्च करना पड़ता है कि आया कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि उसमें कुल कायनात में और भी लोग थे, तो इन्हीं को क्यों कहकर पुकारा गया कि ये खुदा के बेटे थे। तो भाई खुदावन आपको बहुत बरकत दें कि ऐसे सवालात अक्सर कभी रेज़ होते हैं तो उनसे हमारा भी रिवीजन होता है, हमें भी सीखने का मौका मिलता है मज़ीद एक दूसरे से। और खुदावन आपको बहुत बरकत दे, इसी तरह ग्रुप पर जोड़े रहें। तो इसी तरह सवालात जैसे टाइम मिलता है हम शेयर किया करें एक दूसरे की गाइडेंस के लिए,
تاکہ اور ہم ایک دوسرے کے مدد سے ایک دوسرے کے ریفرنس سیکھ سکیں. تو خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو، پورے گروپ کو بہت برکت دے انشاءاللہ. بھائی آج گروپ کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، مجھے نام بتاؤ جس نے گروپ بنایا، مجھے نمبر کرو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کے قیمتی وقت کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس رفاقت کے لیے میں خدا ان کا شکر گزار ہوں. اور جتنے بھی میرے پیارے بہن بھائی اس گروپ میں موجود ہیں جو جواب دیتے ہیں اور جو جواب نہیں بھی دیتے ہیں، میں ان سب کے لیے خدا ان سے برکت کو چاہتا ہوں، خدا ان کی گہرے مکاشفات کو چاہتا ہوں، اسی کے نام میں آمین. ویلکم ٹو گروپ سچائی بیبلیکل انفارمیشن. خدا ان میں ہمیشہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت رہیں اور خدا ان کی تعلیم کو عام کریں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں انیل بھائی سچائی کے پلیٹ فارم پہ. خدا میں آپ کی سلام کی پیارے بھائی، خدا آپ کو بہت برکت دے. بہت بہت شکریہ آپ کی ویلکم کرنے کا. مسیح میں آپ جیتے رہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس گروپ میں جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو، بہت کچھ جاننے کو ملے گا. مسیح میں جیتے رہے. خدا تعالیٰ اسلام کے جناب، خدا تعالیٰ برکت دے. جی پیارے بھائی، خدا آپ کو بڑی برکت دے. تو بھائی ایسا ہے کہ وہاں پر فرشتوں کو نہیں کہا گیا، لیکن کلام مقدس میں جیسے آپ نے کہا کہ کہیں ذکر نہیں ملتا کہ فرشتوں کو خدا نے بیٹا کہا ہو. تو ایسا نہیں ہے. ہمیں بزرگ ایوب کی کتاب کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی خداوند نے بیٹا کہا ہے. ایگزیکٹ حوالہ مجھے یاد نہیں، لیکن ایوب کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کو بھی بیٹا کہا گیا ہے. لیکن وہ جو معاملہ ہے وہاں پر فرشتوں کو بیٹا نہیں کہا گیا، بلکہ وہ انسان اور جو خدا ان کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو بیٹا کہا گیا. جی بردر، یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادی کی. بھائی آپ بلیس یو مور اینڈ مور، اور آپ ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں، اور ہم سب مل کے یہاں پہ خداوند کے حضور میں اس کے سچے کلام کو سیکھتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب کی رفاقت جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگی. خداوند کے مقدس نام میں آمین. جی کاشف بھائی، جو ہیبرو اسکرپچر میں سیٹن کا ورڈ ہے وہ ناؤن نہیں ہے، وہ ورب ہے. وہ ایک ایکشن ہے جو کسی کے بھی تھرو استعمال کیا جا سکتا ہے. میں ریفرنسز ابھی اٹیچ کرتا ہوں، جس میں جو ہے کنگ سولومن کے اگینسٹ بھی 2 سیٹن کھڑے کیے گئے، اور وہ سیٹن جو ہے وہ 2 آدمی تھے اسی دور کے، نام کے ساتھ ذکر کیا گیا. پہلے ایک بھیجا گیا، پھر لکھا پھر دوسرا سیٹن بھیجا گیا. اور یہ چونکہ انگلش بائبل جو ہے کنگ جیمز وہ اس ٹرم کو نکال دے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. پھر وہی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اردو میں کی گئی، اس لیے ہم کھو بیٹھے ٹرانسلیشن میں یہ ٹرم. اور ایک جگہ جب ہم داؤد نبی کی بات کرتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جو مردم شماری کے لیے خدا نے اس کے ذہن میں ڈالا، کیونکہ خداوند اس سے جو تھے ناراض تھے کہ تم مردم شماری کرو، حالانکہ خداوند نے منع فرمایا تھا مردم شماری سے اسرائیل کی. پھر آگے اگلے حوالے میں ہم جا کے جب دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا کہ سیٹن نے ڈالا. تو خداوند جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے یا انسانوں کے ذریعے یہ ایک ایول ایکٹ جو ہے ایز اے پنشمنٹ یا ایز اے ریونج ایکشن ایک نیگیٹو رول ادا کرتے ہیں، جس کا حوالہ میں یہ بھی ملتا ہے آئی کریٹڈ گڈ اینڈ آئی کریٹڈ ایول. میں نے ہی اچھائی اور میں نے ہی برائی پیدا کی، اور برے لوگوں کو برے دن کے لیے پیدا کیا. یہ 2 حوالے میں ویسے اکٹھا کر کے بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو یہ ایز اے ورب ہے، ایز اے ناؤن جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہیبرو اسکرپچر میں، صرف ٹرانسلیشنز کی وجہ سے ہم اسے کھو بیٹھے ہیں. تو وہ کوئی بھی فرشتہ ہو سکتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک گدھے کے آگے آ کے ایز اے آبسٹیکل کھڑا ہوا، تو وہاں پہ بھی سیٹن ہے کہ دا اینجل اسٹوڈ ایز سیٹن. اور میں آپ کو حوالے بھیجتا ہوں بھائی اس کے. بہت شکریہ. جو میں حوالہ جات بھیج اس طرح کمپلیٹ، آپ اس کو پلیز سیو ضرور کیجئے آئندہ ریفرنسز کے لیے، اور آپ اس کو بعد میں کمپیئر بھی کیا کریں اس کو پراپر. جن کو تو معلوم ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جن کو نہیں معلوم اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سیو کریں اور
दूसरे बहन भाइयों से भी शेयर करें। जी आमिर भाई, आपने जो रिसर्च की है वो 100% ओके है, लेकिन आपने जब उबैद साहब का नाम लिया तो मैं भी परेशान हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उस बात से मुत्तफिक नहीं था। आपने वो मैसेज सुना होगा, तो मैंने कहा कि और रिसर्च हम कर सकते हैं। तो जो उबैद भाई आपको कोयटा वाले या सियालकोट वाले कह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे और भी हमारे भाई हैं, पास्टर हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो सच्चाई को नहीं समझते। और यह कि सच्चाई को जानने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, तहकीक भी करनी पड़ती है और दुआ भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और मैंने आपको ग्रंथियों की वर्ड्स सेंड की है, तो बड़ी ज़बरदस्त है। उससे अक्स होता है कि अच्छा, हम एंजल्स का इंसाफ आदमी क्यों करेंगे? मतलब फरिश्तों से अगर कोई गलती हो रही है तो वहाँ लिखा गया ना कि आदमी, इंसान फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। तो इट मीन्स के फरिश्ते गलती कर सकते हैं, करते हैं। अगर गलती करते हैं तो इसलिए तो उनका इंसाफ हो रहा है। और दूसरी बात, जहाँ औरत के बारे में लिखा हुआ है कि वो फरिश्तों के सबब से अपने सर पर ओढ़नी ओढ़े या अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। तो इन सारी बातों से भी जाहिर होता है, अगर वो फिर भी इन बातों को नहीं समझते तो फिर डजंट मैटर, उनके लिए वही दुआ ही की जा सकती है।